بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت ہمارا قافلہ جو جودھپور سے مختلف علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے یہاں شہر مالیر کوٹلہ پنجاب حاضر ہوا ہے۔ یہاں کے پنجاب کے مفتی اعظم ہیں، نوجوان فاضل ہیں اور ایک عظیم خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں۔ حضرت مولانا مفتی ارتقاء الحسن صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی خدمت میں ہیں۔ چونکہ حضرت کا کہیں اور پروگرام بھی ہے، اس لیے ہم نے چاہا کہ مختصراً کچھ ان سے استفادہ کر لیا جائے۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ حضرت آپ کا خاندانی پس منظر کیا ہے مختصراً؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ کا شہر مالیر کوٹلہ میں استقبال کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ آپ حضرات کی آمد ہم سب کے لیے ہدایت کا اور پورے علاقے کے اندر دینی اور ایمانی فضاؤں کے قائم ہونے کا ذریعہ ہو۔ میرا تعلق خاندان کاندھلہ سے ہے، جس کے بڑے بڑے اکابر اور بڑے بڑے علماء نے اپنے اپنے وقت کے اندر بڑی بڑی شہرتیں حاصل کیں۔ خاص طور پر خاتم مثنوی مولانا روم حضرت مفتی الہی بخش کانلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے پہلے بھی اور ان کے بعد بھی علماء کا ایک تسلسل رہا ہے، اور آخر زمانے میں حضرت مولانا الیاس صاحب کانلوی رحمۃ اللہ علیہ کی دعوتی جد و جہد نے اس خاندان کو ساری دنیا کے اندر متعارف کرایا۔ میں بھی ناچیز اسی خاندان سے تعلق رکھتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ان اکابر کی نسل میں ہونے کی وجہ سے بھی اس عاجز کے ساتھ مغفرت کا، رحم کا معاملہ فرمائے۔ والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بایمان الحقنا بہم ذریتہم کا فائدہ مجھے حاصل ہو سکے۔ یہاں شہر مالیر کوٹلہ میں کب حاضر ہوئی آپ؟ میں دسمبر 2006 سے شہر مالیر کوٹلہ کے اندر مفتی کے فرائض انجام دے رہا ہوں۔ یہاں آزادی ہند سے پہلے ایک بڑی مشہور ریاست قائم تھی، ریاست مالیر کوٹلہ۔ جب 1948 کے اندر یہ ریاستیں تحلیل ہوئیں تو اس میں یہ ریاست بھی تحلیل ہو گئی۔ ریاست کے زمانے میں یہاں پر مفتی کا ایک عہدہ تھا جو اس پوری ریاست کے اندر مسلمانوں کی رہنمائی، فتوے وغیرہ کے ذریعے اور تقاریر و خطبات وغیرہ کے ذریعے انجام دیا کرتا تھا، اور اس پوسٹ پر اور اس عہدے پر ہمیشہ سے دارالعلوم دیوبند یا اس کے مکتب فکر سے جڑے ہوئے لوگ ہی فائز ہوتے رہے۔ جب 1948 کے اندر ریاستیں تحلیل ہوئیں اور ضم ہو گئیں، اس وقت یہاں کے جو آخری نواب تھے انہوں نے گورنمنٹ آف پنجاب سے یہ معاہدہ کیا تھا کہ یہ ہماری مذہبی کچھ پوسٹ ہیں جن کو برقرار رکھا جائے۔ اسی معاہدے کے روح سے یہ عہدے برقرار ہیں، اور اس سے یہاں ہی نہیں بلکہ پورے پنجاب کے اندر مسلمانوں کو نفع ملتا ہے، فائدہ پہنچتا ہے۔ آپ کب سے یہاں ہیں؟ میں دسمبر 2006 میں نے جوائن کیا تھا اور اسی وقت سے میں یہاں ہوں۔ اس سے پہلے میں اپنے آبائی وطن کاندھلہ کے اندر مدرسہ اسلامیہ سلیمانیہ عیدگاہ کاندھلہ میں تدریس کی ذمہ داریاں ادا کر رہا تھا۔ یہاں مالیر کوٹلہ کے بارے میں ابھی نے معلومات حاصل کی تو پتہ چلا کہ 70% مسلمان، جی اس سے زیادہ ہی ہیں۔ جی کیا وجہ ہے کہ پنجاب پورا اجڑ گیا اور یہاں اتنی آبادی رہی اور یہ آباد رہا شہر، یہاں کوئی وجہ ہے؟ صحیح بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہی منظور تھا کہ یہ شہر ہر قسم کے اجاڑ سے اور ویرانے سے محفوظ رہے، لیکن ظاہری طور پر اس کا جو سبب بیان کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جب سرہند کے اندر
سکھوں کے آخری گرو گوبند سنگھ جی کے صاحبزادگان کو دیوار میں چنوایا جا رہا تھا، تو اس وقت یہاں کے نواب شیر محمد خان نے صدائے احتجاج بلند کی تھی، جس کو یہ سکھ اپنی زبان میں کہتے ہیں ہادہ نعرہ لگایا تھا، جس کی وجہ سے نواب شیر محمد خان کی بھی سکھ قوم کی نگاہوں کے اندر بڑی وقت ہے، اور پھر ان کا وطن ہونے کی وجہ سے ملیرکوٹلا کی بھی بڑی عزت اور وقت ہے، اور اس بستی کو وہ بڑے احترام کی نظروں سے دیکھتے ہیں۔ یہ ظاہری وجہ بنی جس کی بنیاد پر پورے پنجاب کے اندر جو کچھ ہوا، ایسا کچھ بھی ملیرکوٹلا میں نہیں ہوا، بلکہ بڑے بوڑھے بتلاتے ہیں کہ ان حالات کے اندر جو یقیناً بڑی افراتفری، سراسیمگی کے اور جان و مال کے خطرے کے حالات تھے، ان حالات میں بھی اگر کوئی بھاگتا دوڑتا ریاست ملیرکوٹلا کی حدود میں داخل ہو جاتا تھا تو پھر وہ پوری طرح سے محفوظ اور مامون ہو جاتا تھا۔ تو اس شہر کی یہ خصوصیت رہی ہے، اور من جانب اللہ اس شہر کے اوپر اللہ کا یہ بڑا فضل و احسان رہا ہے کہ 47 کا ایک طوفان گزر گیا، لیکن یہ شہر آج بھی اس حالت کے اندر ہے جس حالت میں 47 سے پہلے تھا۔ اور پنجاب کے اندر، منقسمہ پنجاب کے اندر یہ واحد بستی ہے جس بستی کے اندر مسلمان شروع سے لگاتار چلے آ رہے ہیں۔ اچھا، یہ دارالفتہ ہے، دارالقضاء بھی ہے شروع سے؟ نواب صاحب کے زمانے سے یہاں دارالفتہ قائم ہے، اور دارالفتہ اصولاً تو اپنے نام کے اعتبار سے فتویٰ نویسی ہی کا کام کرتا ہے، لیکن یہ دارالفتہ صرف فتویٰ نویسی تک کبھی بھی محدود نہیں رہا، بلکہ دارالفتہ کے مفتی کو بہت سی ذمہ داریاں سونپی گئیں، جس کے اندر جامع مسجد کے اندر جمعے کی نماز کی ادائیگی کی ذمہ داری، اور شہر کی بڑی عیدگاہ میں عیدین کے خطبات اور نماز کی ذمہ داری، اس کے علاوہ شہر کے اندر جا بجا اصلاحی پروگرام کرنا، لوگوں کو اصلاح معاشرے کی طرف متوجہ کرنا، فتوے وغیرہ دینا۔ انہی کاموں میں سے ایک کام ہمیشہ سے یہ بھی رہا ہے کہ مفتی میاں بیوی کے آپسی معاملات کے اندر یا وراثت وغیرہ کے معاملات کے اندر فریقین کو بلا کر ان کے درمیان فیصلہ کراتا رہا ہے، اور چونکہ مفتی کی ایک وقت لوگوں کی نگاہوں میں ہمیشہ سے رہی، اور ایک عزت بھی لوگوں کی نگاہ میں ہمیشہ سے رہی، اس لیے دارالفتہ میں آ کر ایسے بہت بڑے مسئلے فیصل ہو جایا کرتے تھے، اور ابھی بھی یہ سلسلہ بدستور چل رہا ہے۔ لیکن باقاعدہ نظام قضا بہرحال ضروری ہے، اور دارالفتہ اگرچہ قضا کا کام کرتا ہے، لیکن چونکہ پورا مکمل نظام قضا اس کے پاس نہیں ہے، اس لیے بہت سی پابندیوں اور محدودیت کے ساتھ کرتا ہے۔ اس لیے ہم نے شہر میں کوشش کر کے آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی طرف سے ایک دارالقضا کی برانچ قائم کی ہوئی ہے، اور وہ برانچ باقاعدہ نظام قضا کو سامنے رکھ کر اس طرح کے معاملات کو حل کرتی ہے، اور وہ بہت کامیابی کے ساتھ کئی سالوں سے ہمارے شہر کے اندر عمل کر رہی ہے۔ ہم تو پنجاب۔ آپ اس عہدے پر ابھی فی الحال ہیں، آپ سے پہلے جب سے یہ فقہ و فتاویٰ کا شعبہ یہاں قائم ہوا ہے، کتنے لوگ فائز رہے ہیں اور کون کون رہے؟ کچھ اگر مجھ سے پہلے حضرت مفتی فضیل الرحمن ہلال عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، جو فتاویٰ دارالعلوم کے مفتی حضرت مفتی عزیز الرحمن صاحب کے پوتے تھے۔ آپ کا بھی نسبی تعلق ان سے؟ نہیں، آپ تو ہمارا خاندان الگ ہے، وہ عثمانی خاندان ہے، اور ہمارا خاندان صدیقی خاندان کہلاتا ہے۔ ان سے پہلے حضرت مفتی حمید حسن عثمانی رحمۃ اللہ علیہ تھے، جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مجاز تھے، اور اس سے پہلے دیگر مفتیان کرام تھے۔ میں نے یہاں آنے کے بعد کسی جگہ ایک لسٹ دیکھی ہے جس کے اندر 1908 سے اب تک لگاتار یہاں پر مفتیان کرام کے تقرر اور ان کی ایک کے بعد دیگر تقرری کا ایک سلسلہ تھا، لیکن وہ لسٹ اب میرے پاس نہیں ہے، اور یہ بھی یاد نہیں رہا کہ وہ کہاں اور کس کے بعد دیکھی تھی، لیکن اندازہ یہ ہوتا ہے کہ 100 سال سے زیادہ عرصے سے، 150-200 سال کے عرصے سے یہ دارالفتہ
यहाँ पर मौजूद ہے اور لوگوں کی خدمات انجام دے رہا ہے۔ جو فتاویٰ یہاں سے جاری ہوئے دیے گئے وہ سب محفوظ ہیں؟ جو فتاویٰ میں نے یہاں سے جاری کیے ہیں اپنی اس 15 سالہ مدت کار میں، وہ تو تقریباً تمام محفوظ ہیں، 97-98%۔ اس سے پہلے کے فتاویٰ امید ہے کہ مفتی فضل الرحمان ہلال عثمانی صاحب کے پاس، ان کے صاحبزادے کے پاس محفوظ ہوں گے، لیکن اس سے پہلے کے جو فتاویٰ ہیں وہ شدہ کچھ کہیں مل جاتے ہیں، لیکن وہ باقاعدہ محفوظ نہیں ہیں۔ کیونکہ آپ کو بھی کہیں پروگرام میں جانا ہے، ورنہ ہمارا یہ جو انٹرویو شخصیات کا ہوتا ہے تقریباً 1 گھنٹے کا ہوتا ہے یا اس سے زائد کا ہوتا ہے، اور پورے ان کی معلومات ہم حاصل کرتے ہیں، اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ جس جگہ ہم جائیں یا جس شخصی سے ملاقات ہو تو اس کا پس منظر، بیک گراؤنڈ، اس جگہ کی تاریخی جو حیثیت ہے اور جو شخصیت ہے وہ کن کن مراحل سے گزر کر اس عہدے تک پہنچی ہے، سب ہم معلومات حاصل کرتے ہیں۔ اس لیے آج اتنا ہی ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں، انشاءاللہ پھر ملاقات رہی تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ تفصیلی۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے اس قابل سمجھا، ورنہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ میری زندگی کے اندر کسی کے لیے سبق تو نہیں، البتہ عبرت ضرور ہو سکتی ہے، لیکن بہرحال آپ کی ان چند سوالوں کے ذریعے مجھے بھی کچھ کہنے کا موقع مل گیا، اس کے لیے میں آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں۔ یار زندہ صحبت باقی، انشاءاللہ پھر کبھی تفصیل سے ملاقات کریں گے، اور جو خدمت ہو سکے گی انشاءاللہ ضرور انجام دیں گے۔ جزاک